اسلام نے پکارا قرآن نے صدا دی، یثرب کا شاہزادہ یثرب کی شاہزادی، نکلے سفر کو گھر سے کلمہ بچانے والے۔ قال الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آج 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑتے ہیں، مدینہ سے کربلا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اپنے اس خروج کا آغاز فرماتے ہیں، میرے مولا اپنے شیڈول کا اعلان فرماتے ہیں، اپنے ایجنڈے کا اعلان فرماتے ہیں، اپنے ہدف، مقصد اور غرض و غایت کا اعلان فرماتے ہیں۔ سارا زمانہ سن لے حسین کیوں جا رہا ہے، حسین کس لیے جا رہا ہے۔ فرمایا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں فقط اور فقط اس لیے اپنی بہنیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اپنے بچے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، میں 18 دن کا علی اصغر ساتھ لے کے جا رہا ہوں، میں 2.5-3 سال کی بچی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، میں اپنی ازواج اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، میں اس طرح کیوں نہ کہوں، میں رسول کے گھر کی ساری عزت اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ حسین اپنا سارا سرمایہ لے کر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کربلا کی جانب۔ چاہتا کیا ہے حسین؟ چاہتا یہ ہے انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میرے امام یہ چاہتے ہیں کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ بہت بڑا پیغام ہے 28 رجب المرجب کے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان مقدس کا۔ امام فرماتے ہیں میں ساری امت نانا کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا ہدف ہے حسین کا، کوئی بغیر اصلاح کے نہ رہ جائے، کوئی جہالت میں نہ رہ جائے، کوئی گناہوں کی دلدل میں نہ رہ جائے۔ حسین وہ ناخدا ہے جو ایسا سفینہ بنا رہا ہے جس کے مقابلے میں سفینہ نوح کوئی چیز نہیں ہے۔ حسین یہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ہدایت کا انتظام کر کے چلے جائیں۔ حسین یہ چاہتے ہیں قیامت تک کے لیے لوگوں پر صراط مستقیم کو واضح کر کے چلے جائیں۔ حسین یہ چاہتے ہیں میں قربانیاں دوں، ہر قسم کی قربانی دوں، اپنی جان دوں، اپنا تن، من، دھن، عزت، آبرو، بچیاں، بیٹے، اصحاب، دولت، اپنے آپ کو، ہر چیز کو قربان کر دوں، اس لیے کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ بہت بڑا پیغام ہے۔ کیا نانا کی امت میں جس میں بھی غیرت کی رمق ہوگی، جس کی رگوں میں بھی حلال کا خون ہوگا، اسے حسین کا یہ اعلان، حسین کا یہ ایجنڈا، حسین کا یہ مقصد جو مدینہ میں ارشاد فرمایا تھا خروج کا، اس کے اندر تہلکہ مچا دے گا۔ اس کی رگوں میں وہ حلالی خون گردش پیدا کر دے گا، تہلکہ مچا دے گا، اس لیے کہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام پورے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نانا کی ساری امت کی اصلاح ہو گئی؟ کیا نانا کی امت کی اصلاح ہو گئی؟ مشکل امت میں تھی نعوذ باللہ، یا مشکل امام حسین کے قربانیوں میں کسی قسم کی تھی؟ نہیں، حسین کی قربانیوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، کسی قسم کی کمی تصور نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ جیسے پروردگار عالم خدا ہے، پروردگار عالم خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اب خدا چاہتا ہے اس کی ساری مخلوق کو ہدایت ملے، لیکن
فرعون پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن نمرود پیدا ہو جاتے ہیں، شداد جنم لیتے ہیں۔ بس ایسے ہی حسین کے مقابلے میں بھی کچھ ایسی طاقتیں تھیں جنہوں نے جنم لیا، اور میرا مولا یہ چاہتے تھے میرے نانا کی ساری امت کی اصلاح ہو جائے۔ اگر نانے کی امت کی اصلاح نہیں ہو سکی، 1 منٹ کے لیے اس امت کو سائٹ پہ رکھیے، دیکھیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا محب، مطیع، فرما بردار، شیعہ پیروکار کہتے ہیں۔ میرا فقط ان سے سوال ہے آج 28 رجب کی اس شام کو کہ تمہارے مولا نے کتنی قربانیاں دیں؟ کیا کمی تھی حسین کی قربانیوں میں؟ کسی خلوص کی کمی تھی؟ کسی معیار کی کمی تھی؟ حسین نے ہر معیاری قربانی اپنے خدا کے سامنے پیش کی ہماری اصلاح کے لیے۔ اگر اب بھی ہماری اصلاح نہیں ہوئی، پلٹو جملے کو، میرا ایمان اور عقیدہ اور باطن یہ کہہ رہا ہے جس شخص کے اندر حسین کی محبت کا ایک ذرہ بھی موجود ہو، اس کی اصلاح کے لیے علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ کافی ہو جانا چاہیے۔ علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ کافی، شافی اور وافی ہو جانا چاہیے۔ کیا ہوا؟ اتنی قربانیوں کے باوجود اگر ہماری اصلاح نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنے مولا و آقا کے سامنے شرمندہ ہونا چاہیے، اور اس شرمندگی کے داغ کو فقط اسی طرح دھویا جا سکتا ہے۔ فقط یہی ایک طریقہ ہے اس داغ شرمندگی کو دھونے کا کہ آئیں حسین جس مقصد کے لیے سارا کچھ قربان کر کے چلے گئے ہیں اس مقصد کو زندہ رکھیں۔ اگر حسین نے اس مقصد کو بچانے کے لیے، اس مقصد کو زندگی بخشنے کے لیے اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کی ہے، تو آئیں ہم بھی حسین کی محبت میں کچھ نہ کچھ قربانیاں سیکھیں۔ آئیں ہم بھی امام حسین علیہ السلام سے قربانیاں سیکھیں، جذبہ قربانی سیکھیں، جذبہ جہاد سیکھیں، اپنے نفس کے ساتھ تھوڑا سا جہاد کریں، اپنی خواہشات کے ساتھ تھوڑا سا جہاد کریں، اپنے مال دنیا کے ساتھ تھوڑا سا جہاد کریں، اپنی نفس، دنیا اور جتنی بھی خواہشات نفس ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا جہاد کریں، اور کل تاکہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کی بارگاہ میں جب جائیں کم از کم اتنا ضرور کہہ سکیں مولا آپ نے تو 100% اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کی تھی، دیکھیں ہم آپ کے وارث ہیں، ہم آپ کے ماننے والے تھے، ہم آپ کے محب تھے، ہم آپ کے عزادار، ماتمدار، حبدار تھے، مولا دیکھیں ہماری زندگی میں بھی کم از کم ہماری زندگی کا ایک حصہ انہی قربانیوں، جو قربانیاں آپ نے دی تھیں ویسی قربانیاں ہم نے بھی دی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ایسی قربانیاں نہیں دی ہوں گی، اگر ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے اپنے مولا سے شرمندہ ہوں گے، اور پھر وہاں اس شرمندگی کو دھونے کے لیے کوئی اس داغ کو دھو نہیں سکے گا، کوئی اس داغ کو کسی طریقے سے مٹا نہیں سکے گا۔ آج فرصت ہے، امام حسین علیہ السلام کے 28 رجب کے پیغام کو لے لیجئے اور اپنے آپ میں یہ وعدہ کیجئے، اپنے آپ سے یہ وعدہ کیجئے، اپنے مولا کو سامنے رکھتے ہوئے، مولا اس سے پہلے جو کوتاہیاں ہوئیں، جو کمیاں ہو گئیں، مولا آج سے کوشش کریں گے، مولا آپ نے جو ہمارے حصے میں قربانیاں چھوڑ کے گئے ہیں، جو جذبہ ہمیں میراث میں دے کر گئے ہیں، ہم اسی جذبے کو بیدار کریں گے، اور مولا ہم بھی دین کے لیے انشاءاللہ جہاں تک ضرورت پڑی اپنی قربانیاں پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ہے 28 رجب المرجب کا پیغام۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔